السلام علیکم پیارے بچوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور ہم ان کی زندگی سے سبق پا کر اپنی دنیا اور آخرت کو روشن کرنے کی کوششوں کا آغاز کریں۔ مکہ ایک ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے معصوم بیٹے اسماعیل کو صفا اور مروہ پہاڑوں کے بیچ چھوڑ دیا۔ دھوپ کی شدت میں جھلسے ہوئے ٹیلوں کے بیچ پانی کے لیے تڑپتے اپنے لختے جگر بیٹے نے ہاجرہ کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا سے مروہ جاتی تو کبھی مروہ سے صفا، کبھی اس سمت جاتی کبھی اس سمت جاتی۔ بہت ڈھونڈا پر ہاجرہ کو پانی کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ صفا اور مروہ کے ہر سو تلاش آب میں 7 بار دوڑی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ پیاس سے روتے ہوئے بلکتے ہوئے معصوم اسماعیل کی آواز سن کر وہ بے چین ہو جاتی۔ تپتے ہوئے پتھر کے سائے میں اپنے لاڈلے کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا اور ہاجرہ نے اللہ کو کانپ کر پکارا۔ قریب آئی تو پر کھلے ہوئے جبریل علیہ السلام کو پایا۔ ٹھٹک کر رہ گئی جب یہ نظارہ نظر آیا۔ قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا۔ زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بلاچاری، ہوا تا چشمہ وہاں آب سرد و شیریں کا جاری، اور یہی چشمہ اس دن سے آج تک جاری ہے۔ یہ سرد و شیرین آب یعنی پانی آب زمزم ہے۔ وقت بیتتا گیا اور یہ جگہ آباد ہوتی گئی۔ حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر شروع کر دی۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ بنیاد کھودی گئی اور عمارت کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک پتھر لا کر جب ابراہیم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے اسے خانہ کعبے کی دیوار پر لگا دیا۔ یہ پتھر تھا حجر اسود، جو آج بھی خانہ کعبہ پر ہے اور حجاج کرام اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کا طواف کرنے اور حج کرنے کے لیے لوگوں کو آواز دی، اور یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ آج تک الحمدللہ لوگ حج کے لیے شہر مکہ پہنچتے ہیں۔ وقت بیتتا گیا، گمراہی بڑھتی گئی اور لوگوں نے دین حق سے منہ موڑ لیا۔ عرب کے قبائل آپس میں قتل و غارت گری کرنے لگے۔ کئی لوگوں نے بت بنا کر انہیں اپنا معبود بنا لیا۔ قبائل کے بیچ جنگ عام ہو گئی۔ ایک قبیلے بنو جرہم کو دوسرے قبیلے بنو خزاع نے شکست دی تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو پتھر سے ڈھانک کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور زمزم کے کنویں کو بے نشان کر دیا۔ 300 سال تک زمزم کا کنواں بے نشان تھا۔ پھر بنو خزاع سے بنو قصیع نے حکومت چھینی۔ جب عبد المطلب سردار بنے تو انہیں 3 دن تک ایک خواب آیا جس میں ان سے یہ کہا گیا کہ پاک پانی نکالو۔ عبد المطلب نے آسمان کو دیکھا اور پوچھا کدھر ہے وہ پانی؟ تو آواز آئی صبح حرم میں بیٹھو، ایک کوا آئے گا اور ایک جگہ زمین میں 3 دفعہ ٹھونگ مارے گا، وہاں وہ پاک پانی آئے گا۔ اگلے دن وہ حرم میں بیٹھ گئے۔ ایک کوا آیا اور اس نے نشاندہی کی۔ عبد المطلب نے قریش کو آواز لگائی اور کہا آؤ یہاں کنواں کھودتے ہیں، پر انہوں نے کہا پہاڑ میں کھود کر پانی ڈھونڈنا ہم سے نہ ہوگا، تم اکیلے ہی کر لو۔ تب عبد المطلب کو ایک ہی بیٹا تھا حارث، اور یہ باپ بیٹے عبد المطلب اور ایک ہی بیٹا حارث پہاڑ کو کھودنے لگے۔ ایک دن عبد المطلب تھک کر کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔
بہرحال اللہ نے مدد کی اور عبد المطلب نے آب زمزم کا کنواں جو 300 سال تک بے نشان تھا اسے کھود نکالا۔ اللہ نے عبد المطلب کو 15 بیٹے دے دیے۔ اب وقت ان کے وعدہ نبھانے کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے تو وہ ایک کو قربان کریں گے۔ سارے بیٹوں کو بٹھایا اور کہا میں تم میں سے ایک کو اللہ کے لیے قربان کروں گا۔ قرہ ڈالا گیا۔ جیسے ہمارے ہاں چٹھیوں پر نام لکھ کر اس میں سے ایک چٹھی کو اٹھا کر نام چنتے ہیں، عرب کے اس دور میں تیروں سے قرعہ اندازی ہوتی تھی۔ تیروں پر نام لکھ کر ترکش کو گھمایا جاتا اور جو تیر نکلتا اس سے چنا جاتا۔ قرعہ اندازی ہوئی اور نام آیا عبداللہ۔ عبداللہ وہ جو عبد المطلب کا سب سے چہیتا بیٹا تھا۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے اور سردار کے لیے اس کی قسم سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے لخت جگر عبداللہ کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ جب عبد المطلب نے عبداللہ کے گلے پر اپنا خنجر رکھا تب اہل قریش نے گہار لگائی، انہوں نے منت کی، پر عبد المطلب اپنی زبان اور اپنے وعدے سے کب پھرنے والے تھے۔ لوگوں نے کہا اے عبد المطلب اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ رواج بن جائے گا، قریش اپنے بیٹوں کو قربان کرنے لگیں گے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ پر عبد المطلب کو نظر آ رہا تھا اپنا وعدہ، اپنی قسم۔ تب ایک اور سردار عاص بن وائل نے کہا عبد المطلب یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ فیصلہ ہوا خطبہ کہینہ جو نجران میں رہتی تھی وہ جو فیصلہ کریں گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ قریشی قافلہ وہاں پہنچا۔ اس نے کہا کہ قرہ کرو، یا تو عبداللہ یا پھر 10 اونٹ، اور یہ کرتے رہو جب تک کہ عبداللہ بچ نہ جائے۔ سارے لوگ اس فیصلے سے متفق ہو گئے۔ عبد المطلب نے کہا چاہے میری ساری دولت ختم ہو جائے میں عبداللہ کو بچا لوں گا۔ قرعہ اندازی شروع ہوئی۔ پہلی بار نام نکلا عبداللہ۔ اب 10 اونٹ بڑھا کر پورے 20 اونٹ اور عبداللہ کے بیچ قرعہ کیا گیا۔ پھر نام آیا عبداللہ، پھر 30 اور 40 اور 50 اور 60 اس طرح سے اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی اور قرعہ کیا گیا اور نام آتا رہا عبداللہ۔ بڑھاتے بڑھاتے جب 100 اونٹ اور عبداللہ کے بیچ قرعہ اندازی ہوئی تب عبداللہ کا نام نہیں آیا اور عبد المطلب نے پورے 100 اونٹ ذبح کیے اور اہل مکہ اور حاجیوں کو کھلایا۔ جس عبد المطلب کا واقعہ ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا وہ سردار مکہ ہمارے پیارے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور جس بیٹے کے لیے انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے تھے وہ حضرت عبداللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ ایسی نسب والے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں، اس سے بڑا نسب کوئی نہیں، جس خاندان سے جس نسب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ یہ ابتدائیہ پیارے بچوں ضروری تھا ہمارے پہلے ایپیسوڈ سے پہلے، تاکہ آپ ہمارے پہلے ایپیسوڈ سے ہی ہر چیز کو اچھے سے سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔